یہ جو سعودی عرب پر حملہ ہوا ہے اس حملے کی جو بیک گراؤنڈ ہے بڑی مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تنازع ہے کیا، حوثی ملیشیا کا اور سعودی عرب کا تنازع ایکچولی ہے کیا، اور یہ جو حملہ ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ جو یمن کا جو جنوب مغربی علاقہ ہے اور دارالحکومت عدن، اس پہ یمنی حکومت کی عملداری ہے اور یمنی حکومت کو سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے۔ یمن کے جو شمال مغربی علاقے ہیں یہ حوثی ملیشیا کے قبضے میں ہیں، اور حوثی ملیشیا ہے اسے ایران کی حمایت حاصل ہے۔ تو کل حوثی ملیشیا نے یمن کے ایک طیارے کو سنا ایئرپورٹ پر اترنے سے روکا۔ یہ طیارہ جو ہے یہ یمن کا سرکاری طیارہ تھا، کیونکہ یمن کی حکومت نے ایک ایرانی طیارے کو اپنی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، اور اس میں وہ حوثی وفد سوار تھا جو ایران سے آیت اللہ علی خامنئی صاحب کی آخری رسومات میں شرکت کے بعد واپس آ رہا تھا۔ تو یہ طیارہ جو ہے ایرانی طیارہ، یہ جب واپس چلا گیا تو اس کے بعد حوثی ملیشیا نے سعودی عرب کے جنوب مغرب میں آبا ایئرپورٹ پر حملہ کر دیا، جس کی پاکستان نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ تو طارق فضل چودھری صاحب، یہ جو حملہ ہے سعودی عرب پر، ظاہری بات ہے حوثی ملیشیا کو ایران کی حمایت حاصل ہے، تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس حملے کے پیچھے ایران ہے۔ پاکستان نے اس کی مذمت تو کر دی ہے، تو اب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دفاعی معاہدے کے تحت پاکستان پابند ہے اس کا جواب دینے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے جو انٹرنیشنل تنازعات جتنے بھی ہیں اس کے اوپر ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ جی، اس میں ہمارا جو فارن آفس ہے وہ ذمہ دار وزارت ہے جو اس طرح کی سچویشن کے اوپر جو ہے وہ ایک کمپریہنسو اور ذمہ دارانہ جو بیان ہے وہ جاری کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری ایک انٹرنیشنل، آپ یہ کہیں کہ ڈپلومیسی، ہماری ثالثی کی جتنی کوششیں پاکستان اس سے پہلے کر چکا ہے، اور بڑی کامیاب جو آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کی، ہماری بڑی کامیاب سفارتی کوششیں رہی ہیں، ثالثی کا بڑا کامیاب کردار رہا ہے، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہونے کے باوجود دوبارہ یہ سچویشن پیدا ہوئی ہے اس خطے میں، کیونکہ دنیا نے امن کا ایک سانس لیا تھا کہ آبنائے ہرمز میں بغیر کسی تعطل کے جو جہازوں کی آمد و رفت ہے وہ شروع ہو گئی تھی، جو تیل یا گیس کی قیمتیں ہیں وہ بالکل معمول کے اوپر آ گئی تھیں، اور اس کے بعد ایران کی طرف سے وہاں پہ اٹیمپٹ ہونا آبنائے ہرمز پہ جہازوں پہ، پھر اس کا ریئیکشن امریکہ کی طرف سے آنا، پھر ایران کا ریئیکشن اسلامی ممالک کے خلاف آنا، تو یہ دوبارہ ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان آج بھی امن کا خواہاں ہے، اور ہماری آج بھی یہ کوشش ہے کہ دوبارہ جو ہے بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو ہم سیٹل کر سکیں۔ باقی سعودیہ کے ساتھ جو ہمارا ایک دفاعی معاہدہ ہے وہ بالکل انٹیکٹ ہے، اس کی حد تک ہم بالکل کلیئر ہیں کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور سعودیہ چونکہ حرمین شریفین کی وجہ سے ہمارے یعنی ایمان کے حوالے سے ہماری ایک روحانی اور جو کنیکشن ہے ان کے ساتھ، اس کے حوالے سے بڑا ہی ہمارے دلوں کے قریب ہے، اور ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اور حرمین شریفین کی حفاظت جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی بڑی فخر کی بات ہے، تو وہ ان کی ایک اسپیشل حیثیت ہے جسے ہم بہت ہی اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، وہ اس سے ہم کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں۔ جی سینیٹر علی ظفر صاحب، یہ آپ کیونکہ انٹرنیشنل لا پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، تو یہ جو حوثی ملیشیا نے اٹیک کیا ہے سعودی عرب پر، آپ کے خیال میں اب اس کے بعد پاکستان کو کیسا جواب دینا چاہیے؟ وہ جو ہمارا ڈیفینس ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس کے مطابق جواب دینا چاہیے یا کچھ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ڈیفینس کا یہ جو معاہدہ جب کر رہی تھی حکومت کو اس وقت چاہیے تھا کہ اس کو پارلیمنٹ کے ساتھ باقاعدہ ان کانفیڈنس لے کے ڈیبیٹ کرنے کے بعد سائن کیا جاتا، کیونکہ اس قسم کے معاہدے جو ہیں ان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بالکل ایک قانونی نظر سے دیکھیں تو بہت ساری شکیں ہوتی ہیں اس قسم کے معاہدوں میں کہ کون سی چیز کس وقت آپ کہہ سکتے ہیں اپنے ساتھی ملک کو کہ آپ ہماری مدد کے لیے آئیں، اور کون سی چیزیں اسکرمشز ہوتی ہیں یا فل فلیج ایک وار نہیں ہوتی، ایک جنگ نہیں ہوتی، وہ صرف ایک اٹیک ہوتا ہے۔ اس میں بھی کیا دوسرے ملک کو آپ بلا سکتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کے لیے آئیں یا نہ آئیں؟ تو یہ چونکہ معاہدہ ایک طرح سے چھپا ہوا معاہدہ ہے، اس کی ابھی تک
کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، تو اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن اگر اس میں یہ لکھا ہے اور اگر یہ معاہدہ بڑا واضح ہے کہ اگر کسی قسم کا بھی حملہ ہو کسی ٹیریٹری کو، بے شک ایک حملہ کیوں نہ ہو، جنگ نہ ہو، تب بھی ہم بلا سکتے ہیں دوسرے ملک کو مدد کے لیے، تو پھر تو پاکستان کو اچھا علی ظفر صاحب، میں آپ کو تھوڑا بتا دوں، پڑے گا. میں تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ جب ہوا تھا تو اس وقت جو ڈیٹیل سامنے آئی تھیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس کی جو ایک آرٹیکل ہے وہ کہتی ہے کسی بھی ملک پر، یعنی دونوں میں سے کسی بھی ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا. دونوں ممالک کسی بھی خطرے سے مشترکہ طور پر نپٹیں گے. ایک ملک کی طاقت دوسرے ملک کے دفاع کے لیے موجود رہے گی. پاکستان مقدس مقامات کے دفاع میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا. دونوں بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیں گے. معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینا اور کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع و تحفظ کو مضبوط بنانا ہے. اور آرمی چیف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے اس معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا تھا. یہ دیکھیں، اب اس میں جو کروشل لفظ ہے وہ حملہ. اب کس چیز کو حملہ تصور کیا جاتا ہے انٹرنیشنل قوانین کے مطابق، اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. اور معاہدے میں کیا لکھا ہے کہ حملے کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی کے اوپر ڈرون اٹیک کر دے، میزائل کر دے، تو یہ ڈیٹیلز کی بات ہے. لیکن لکھا ہے معاہدے طرح ریسٹرینٹ سارے ممالک کو کہیں کہ آپ ریسٹرینٹ کریں، اور ہم بھی خود بھی ریسٹرینٹ کریں، کیونکہ ہم اس وقت اس حال میں نہیں ہے یہ ملک کہ ہم کسی جنگ میں اپنے آپ کو ڈال دیں. ٹھیک ہے، بے شک جو بھی ایشو ہے اس کو ہمیں ریزالو کرنا ہے کسی طرح. اور جس طرح ہم نے ایران اور امریکہ کے درمیان MOU کرنے کی کوشش کی، اسی طرح ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. لیکن فزیکل جنگ جو ہے وہ ہم نہیں اس وقت برداشت کر سکتے. آپ بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا، آزاد کشمیر کا ذکر کیا، GB کا ذکر کیا، KPK کا ذکر کیا، پاکستان کی معیشت کا ذکر کیا آپ نے. تو یہ سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ ایک بڑا کروشل کرائسس ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت اس سب سارے معاملات کے ساتھ نبڑ. اچھا